الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بارہا بعض جگہ فرمایا کہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت، اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ کی محبت کی کوئی بھی بندہ برابری نہیں کر سکتا۔ بے شک ایک ماں ہی ہے، ایک باپ ہی ہے، وہ والدین بھی اتنی محبت نہیں اپنی اولاد سے کرتے جتنا پیار اور محبت عرش والا رب اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھے کہ اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ بس ہم میں یہ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اپنے مالک کے سامنے، خالق کے سامنے رونا ہی نہیں آتا، ہمارے دل ہی اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں رحم ہی نہیں ہے۔ کسی سے کہو یار تو آنسو بہا کے دعا کر دینا، وہ کہتا ہے مجھے آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آتا ہے، مجھے رونا ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک مسافر عشاء کے بعد اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد میں ہی ٹھہر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر آپ چلے گئے اپنے حجرہ مبارک میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر اس کو فرمانے لگے کیوں بھائی کون ہو؟ تو وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت جی میں مسافر ہوں، تو میرا سفر ذرا دور ہے، تو میں نے نماز پڑھی ہے عشاء کی، تو میرا دل ہے کہ میں یہیں مسجد میں رات ٹھہروں۔ تو آپ نے فرمایا چلو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، آ کر پوچھا حضرت جی یہ کون ہے؟ فرمایا یار یہ مسافر ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ اس کو میں آج مہمان بنا کر اپنے گھر لے جاؤں۔ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہو تو ایک وقت کا کھانا کھلا کر دوسرے یا اللہ کیڑا ویلا وے ہوں جاوے ساڈی جان چھڈے، بے شک وہ سکا بھائی سکی بہن کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارا ایک معاملہ اس معاشرے میں چلتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ دل دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں یار، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک بات میری پلے باندھ دیں آپ، ایک مہمان اور ایک آپ کی دکان پر آیا ہوا گاہک، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی قدر کیا کریں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ یہ مجھے بات کرنے دیں یا مجھے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے دیں، اس کو میں اپنے گھر لے کر جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی میں لے کر جاؤں گا، وہ کہنے لگے نہیں جی میں لے کر جاؤں گا۔ آپس میں تھوڑی سی بحث ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، فرمایا کیوں بھائی کس بات پر بحث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ مہمان ہے، مسافر ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے لے کر جانا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے لے کر جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں بھائی یہ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کے نبی جی آپ کی۔ فرمایا بالکل اس مہمان والی مقبول ہی کر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ذکر کرے اللہ نے آسمانوں سے وحی بھیجی میرے نبی، یہ کون ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے۔ عرض کی یا اللہ یہ مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ فرمایا میرے نبی یہ گھر کس کا ہے؟ عرض کی یا اللہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا پھر اس مہمان کو یہاں ہی چھوڑ دو، عرش والا رب اس کی خود مہمان نوازی کرے گا۔ چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح فجر ہوئی، فجر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے۔ جب آ کر دیکھا اس مہمان کو تو وہ لیٹا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس کے جسم پر ہاتھ لگایا تو یہ بخار، بڑی تیز بخار اس کو۔ تو عرض کی یا اللہ یہ کیسی مہمان نوازی ہے، تیرا کرم ہے، تیرا تو جیسے چاہے کر سکتا ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی آپ اس کو گھر لے جاتے تو کیا اس کی
عرض کی یا اللہ اس کو کھانا کھلاتے, اچھا بستر دیتے, جو ہماری حیثیت ہے وہی اس کی خدمت کرے. فرمایا تیرے عرش والے رب نے اس کو صرف ایک رات کا بخار دے کر اس کو اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اتنا مہربان ہے. انسان اللہ سے مانگے تو صحیح, اس سے معافی مانگے تو صحیح, اللہ بڑا غفور رحیم ہے یار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے بد دعا فرمائی قارون کے بارے میں. ہم کہتے ہیں نا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہو تو میں کامیاب ہو جاؤں. کیوں جی ایسے ہی ہر بندے کی کوشش, میری بھی یہی کوشش کہ میرے پاس بھی کروڑوں اربوں ہوں, میرے بھی لوگ کہنے کہ ہاں جی کی صاحب کی حال ہے, دور دور لوگ اسلام کریں, جتنے جاواں لوگ عزت میں کھڑے ہو جائیں. ہر بندے کی یہ چوائس ہے, ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ چچا زاد بھائی تھے, یعنی کہ رشتہ داری میں قارون اتنا امیر تھا کہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ اس کے خزانے کی چابیاں کتنی زیادہ تھیں, لیکن اس نے دین کو جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل تھا اس دین کو بہت نقصان پہنچایا. تو بد دعا کی یا اللہ تو اس کو زمین میں دنسا دے, اس نے تیرے دین کو بڑا نقصان پہنچایا. تو اللہ رب العزت کے حکم سے زمین نے نا اس کے قارون کے پاؤں پکڑ لی. تو قارون رونے لگا, ایسے ہاتھ جوڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت جی میں نے معاف کر, مجھے معاف کر, ساتھ روتا بھی اور معافی بھی مانگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نہ بھائی تو معافی کے قابل نہیں ہے, تو یا اللہ اس کو اور دنسا. وہ یہ گوٹیوں تک اور نیچے زمین میں, پھر روتا ہے, معافی مانگتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ پھر عرض کرتا ہے حضرت جی مجھے معاف. فرمایا نہ تو معافی کے قابل نہیں, حتیٰ کہ یہ کمر نیچے زمین میں دنس گیا. پھر معافی مانگتا ہے, پھر روتا ہے. فرمایا نہ تو معافی کے قابل نہیں ہے, حتیٰ کہ سارے کا سارا زمین میں غرق ہو جاتا ہے قارون. تو عرش والے رب نے وہی بھیجی, میرے نبی موسیٰ اس قارون نے تجھ سے ایک مرتبہ نہیں کئی 100 مرتبہ تجھ سے رو کے معافی مانگی, پر تو نے اس کو معاف نہ کیا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے موسیٰ, اگر یہ مجھے ایک مرتبہ بھی کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ تجھے ہی کہتا رہا, تیرے ہی سامنے روتا رہا, اور میرے سامنے تو رو. انسان ہمارا یہ معاشرہ پریشانی کدی انہوں دس کدی اٹھے جا. حالانکہ ہمیں اپنے جس رب سے یہ یقین ہے, ہم سب کو یقین ہے الحمدللہ کہ ہماری پریشانیوں کو, بیماریوں کو, تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے. اکثر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ بیماری کو دور کر دے, یہ مطلب پھر آ جائے نہ. ایسے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے, یہ پریشانی یہ مصیبت یا اللہ ختم فرما دے, دور نہ کر دے, اس کو ختم ہی کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کیوں جی؟ آپ یقین کریں, میں آپ کو تجربے کی بات بتا دوں. آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں, فجر کی نماز جب اذان ہو رہا تو آپ مسجد میں آ جائیں. لو جی تجربہ کر کے آپ نے دیکھنا, پھر مجھے بتانا انشاءاللہ. فجر کی 2 سنتیں آپ نے پڑھ کے جو 10 یا 15 منٹ کا وقفہ ہے نا, آپ نے مسجد میں ہی بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رونا ہے, یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے, اس کو حل فرما. لو جی یہ آپ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ میرا 100 نہیں 1000% یقین ہے کہ الحمدللہ میرا اللہ وہ پریشانی مصیبت کو دور کر دے, بلکہ ختم ہی کر دے گا انشاءاللہ. انسان اللہ بڑا غفور رحیم ہے. انسان یار اللہ سے مانگے تو صحیح. میں نے آپ کو ایک دفعہ آگے بات سنائی تھی, ایک گاؤں میں ایک بندے نے چوری کی نا, چوری جس گھر میں کی وہ گھر والے بھی اٹھ گئے, 2 لڑکے نوجوان اس چور کے پیچھے بھاگے. وہ بھاگتا نا مسجد میں داخل ہو گیا. چور جو نا مسجد میں داخل ہو گیا, انہیں جانے بھائی اللہ اکبر, نماز نہیں تھی. تب 2-2:30 بجے کا وقت ہوئے گا, اس طرح نماز نہیں تھی. ادھر 2 پھڑنے والے بندے پیچھے جو بھی آ گئے. ایک کہنے لگا اوے یہ ہی چور ہی, آخر لگا نہ یار یہ چور نہیں ہے, وہ یہ تو اللہ کے نیک بندے میں تہجد پڑھتا پیا ہے, یہ تو نیک آدمی ہے. باہر اس نے کہا یہی ہے, وہ کہنا نہیں یہ نہیں ہے. وہ دونوں مسجد کی دعا پڑھیں, وہ آگے چور کو ڈھونڈنے چلے گئے. جو چور تھا ابھی وہ رب کے سامنے رونا شروع کر دیا اس نے, یا اللہ جھوٹھی موٹھی پڑھن دے نال ہے, یا اللہ جھوٹھی موٹھی پڑھن دے نال انی رحمت کرتا جے میں سچی پڑھن تو پھر کی ہوئے گا. کیا ہو جی, انسان اللہ کے سامنے آئے تو صحیح, یا اللہ اتنی بے وفائی پر بھی, یا اللہ اتنی بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہو, اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتا. سمجھ گئے نا. انسان اللہ کے سامنے روئے,
اللہ ہی سے مانگے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کتنی بڑی وسیع ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میری امت کا بدترین آدمی کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی موسیٰ وہ جنگل کا جو راستہ ہے اس راستے پر بیٹھ جا، جو سب سے پہلے صبح اس جنگل میں داخل ہوگا سمجھ لینا وہ تیری امت کا بدترین آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ اس کا 10-12 سال کا ایک بیٹا ہے، اس نے اس کی عمر کو پکڑا، وہ ساتھ دونوں باپ بیٹا نا جنگل میں داخل ہوئے۔ آپ سمجھ لیں کہ میری امت کا سب سے بدترین آدمی نا وہ یہ آدمی ہے۔ تو پھر اللہ سے عرض کی یا اللہ میری امت کا سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی موسیٰ آپ اس طرح کریں کہ شام کو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں جو بندہ جنگل سے سب سے پہلے نکلے سمجھ لیں آپ کہ وہ آپ کی امت کا بہترین آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر بیٹھ کے کیا دیکھتے ہیں؟ جو بندہ صبح سب سے پہلے جنگل میں داخل ہوا وہی سب سے پہلے جنگل سے باہر آیا۔ یعنی صبح کیا تھا؟ بدترین تھا، شام کو کیا ہو گیا؟ بہترین آدمی ہو گیا۔ آپ بڑے حیران ہم بھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں نا کہ یار اے بندے کو اللہ نے نہ دیتا، کوئی تو نک نہیں پونجنا آتا، اپنے ماں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک بندہ مرود ویچن والا یار ایڈی کوٹھیاں کا مالک، ایڈا بینک بیلنس، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ جب جنگل میں داخل ہوا تو اس کے بیٹے نے اس سے سوال کیا ابا جی یہ جنگل کتنا بڑا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ جنگل بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا جنگل ہے۔ تو بچہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہتا ہے اپنے باپ سے ابو جی کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا ان جنگلوں سے بڑے یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس جنگل سے بھی بڑے یہ پہاڑ ہیں۔ تو پھر وہ بچہ آگے سے کہتا ہے ابا جی اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ فرمایا ہاں اس جنگل سے بڑے یہ پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے بڑے یہ اللہ کے بڑے بڑے آسمان ہیں۔ تو پھر اس بچہ سوال کرتا ہے ابو جی اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ آئے اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو میرے نبی موسیٰ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ہاں بیٹا اس جنگل سے بڑے پہاڑ، ان پہاڑوں سے بڑے اللہ کے آسمان، اور ان آسمانوں سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ آئے تیرے باپ کے گناہ ہیں اتنے زیادہ۔ تو اب بچہ آگے سے پھر کہتا ہے ابو جی کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ میرے نبی موسیٰ جب اس بچے نے یہ سوال کیا نا کہ اس گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، تو اس نے پھر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہاں ان جنگلوں سے بڑے پہاڑ، ان پہاڑوں سے بڑے آسمان، اس آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ، تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی میرے رب کی رحمت ہے۔ موسیٰ پھر میری رحمت جوش میں آئی، میں نے اپنی رحمت سے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صبح بدترین تھا، تیرے عرش والے رب نے اس کو رات کو بہترین کر دیا۔ میرے بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یار، وہ تو اتنا غفور و رحیم ہے۔ کبھی ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، یقین کریں، کبھی ہم اپنا محاسبہ خود کریں کہ جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہم کرتے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں؟ اللہ نے اپنی محبت کی، اپنی غفور و رحیمی کی انتہا کر دی۔ کتنے مرضی ہم گناہ گار ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ یہ جیسا کیسا بھی ہے تو میرا ہی ہے تو میرا ہی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے غسل دو، خوشبو لگاؤ، اس کو بہترین صاف ستھرا کفن پہناؤ، اس کو پہنا کے پھر بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ 4 بندے اس کو اٹھا کر قبرستان لے کر جاؤ، پھر اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس کے لیے دعائیں کرو، پھر اس کو قبر میں دفناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ پھینک کے آ جاؤ، نہ، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو قبر میں دفناؤ، پھر وہاں کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، میرا رب اتنا رحیم و شفیق ہے، اتنا غفور و رحیم ہے، بس ہم ہی ہیں جو اس سے وفا نہیں کرتے۔ وہ تو اپنی وفا پہ اتنا مہربان ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے جس کا حساب نہیں ہے۔ ہر وقت، ہر لمحے، ہر سانس پر
یہ کوئی پوچھے نا کیا حال، خوش ہو کر یہاں سے دل سے اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں اپنے رب پہ بڑا ہی راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے بڑا ہی خوش ہوں یار، میرے اللہ نے میرے اوپر بہت کرم کیا ہے، میرے اللہ نے میرے اوپر بہت رحم کیا ہے۔ یعنی ایسی باتیں اللہ کو خوش کرنے والی، آپ بھی خوش ہوں اور اپنے رب کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔